بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین آج کے مختصر وقت کے اندر اپنی بات کو کہنے کی اور آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے انتہائی چہتے نبی اور پیغمبر۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسے گھر میں پیدا فرمایا جو گھر پتھروں کے بتوں کو بنا کر بازار میں بیچا کرتا اور نمرود کو اپنا خدا سمجھتا۔ بابل شہر کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب آنکھ کھولی تو ماں سے پوچھا میرا خدا کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا تمہارا خدا تمہارا باپ آزر ہے۔ پھر پوچھا میرے باپ آزر کا خدا کون ہے؟ کہا بیٹا جو تمہارے باپ آزر ہے ان کا خدا نمرود ہے۔ پھر پوچھا امی جان نمرود کا خدا کون ہے؟ اب ماں کے پاس جواب نہیں تھا، بچے کو مطمئن نہیں کر سکی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ پر شروع سے توحید چھائی ہوئی تھی کہ اس کائنات کو بنانے والے کوئی شخصیت ہیں، اس کائنات کو بنانے والے کوئی ہستی ہیں۔ تو آپ حق کے تلاش کے اندر تھے۔ جب ستارے نکلے تو دل نے کہا یہ خدا ہو سکتے ہیں۔ جب ستارے چھپ گئے اور چاند نکلا اپنی خوبصورتی کے ساتھ میں اور حسن و جمال کے ساتھ میں، تو دل نے کہا یہ خدا ہو سکتا ہے۔ پھر جب سورج نکلا تو چاند بھی غائب ہو گیا، پورے آب و تاب کے ساتھ میں، پورے جلال کے ساتھ میں، پوری روشنی کے ساتھ میں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ اس کا تذکرہ موجود ہے 7ویں پارے کے اندر۔ تو دل نے کہا یہی خدا ہو سکتا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، حسن جمال اور جلال بھی اس کے اندر ہے، روشنی اور اندھیرے کو ختم کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے، یہی میرا خدا ہے۔ لیکن جب مغرب ہوئی سورج بھی غائب ہو گیا تو دل نے کہا جو چیز غائب ہو سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا کبھی غائب نہیں ہو سکتا، وہ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ میں، تم 3 ہو چوتھا اللہ تمہارے ساتھ میں، تم 4 ہو 5ویں اللہ تمہارے ساتھ میں، تم 5 ہو 6 اللہ تمہارے ساتھ میں۔ اللہ کریم ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ آزر سے پوچھا ابا حضور تم خدا کس کو مانتے ہو؟ کہا نمرود کو مانتا ہو۔ تو آزر جو معمار بت تھے، پتھروں سے دیوی اور دیوتاؤں کو بنا کر بازار کے اندر بیچا کرتے تھے،
تو آزر نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار شاہی میں لے کر گئے، بابل شہر کے اندر جو عراق میں پڑتا ہے۔ جیسے نمرود کے دربار میں گئی تو آزر نے ادباً تعظیماً اس کو سجدہ کیا، سر کو جھکا دیے، سجدے میں گر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے آن و بان، عزت وقار کے ساتھ میں کھڑے رہے، سینے کو نہیں جھکایا، سر کو بھی نہیں جھکایا۔ تو باپ آزر نے کہا بیٹا ابراہیم نمرود کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا حضور تم مجھے اپنے خدا کے سامنے شرمندہ مت کرنا، کہ بیٹا میں نمرود کو سجدہ کر رہا تو بھی کر۔ ابا حضور تم نمرود کو نہیں اللہ کو سجدہ کرو۔ بہرحال باپ آزر نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نمرود سے کیا تم خدا ہو؟ کہا میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ نمرود نے 2 قیدی کو بلایا جیل سے، ایک کے نام کا یہ اعلان ہونا تھا کہ یہ آزاد ہے، بے قصور ہے، اور ایک مجرم تھا جس کو پھانسی کی سزا دینا طے تھی۔ تو نمرود نے جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی اس کو آزاد کر دیا، جو بے قصور تھا اسے قتل کر دیا۔ نمرود یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں بھی زندگی دینے والا ہوں، میں بھی موت دینے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے نمرود میری بات سمجھ نہیں پایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اے نمرود اگر تو خدا ہے تو چل کل کے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب نمرود سمجھ نہیں پایا، اس کی عقل ختم، اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو نمرود نے وارننگ دی دربار شاہی کے اندر، ہزاروں کے مجمع کے اندر، ابراہیم اگر تم نے ہم کو خدا تسلیم نہیں کیا، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، تمہارے باپ آزر کا ایک مقام ہے ہمارے شاہی دربار کے اندر، ہم تم کو ایک بات سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سوچنے کی بات ہی نہیں، اللہ ایک ہے، اور کل بھی کہیں گے اللہ ایک ہے، اور آج بھی کہیں گے اللہ ایک، اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو ایک موقع دیا گیا، دل و دماغ ٹھنڈا رکھا جائے اور سوچو کہ نمرود خدا، اپنے کا نمرود تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بہرحال گھر پہ واپس تشریف لائیں تو نمرود کو بڑا غصہ آ گیا کہ جب سے میں بادشاہ بنا ہوں، جوان، اور میری بادشاہ جب سے چل رہی ہے، آج تک دربار شاہی کے اندر مجھ سے کوئی بات نہیں کر پایا، میری آنکھ میں آنکھ کوئی ڈال نہیں پایا۔ یہ آزر کا نوجوان بچہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے، اور بڑے بے باکی سے بات کرتا ہے، بڑے شان و بان سے بات کرتا ہے۔ نمرود کا دماغ پاگل ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک میلہ لگتا تھا جہاں پر لوگ دیوی اور دیوتا پر پرساد چڑھاتے تھے، جس کو عرس کہتے ہیں، میلہ بھی کہتے ہیں، جہاں پر لوگ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں ان کے نام پر۔ تو نمرود نے اپنے دربار شاہی میں اعلان کیا چلو سب میلے میں چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر دیو دیوتاؤں کو خوش کریں گے، تھوڑا جو غصہ چڑھ گیا ہے، جو جوش آ گیا ہے، دماغ جو بہک گیا ہے، ذرا فریش کر کے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک نمرودی نے کہا آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ میلے کے اندر، دیکھو جشن کیسے ہوتا ہے، اور شراب کیسی ہوتی ہے، اور کباب کیسا ہوتا ہے، موج و مستی کریں گے، موسیقی سنیں گے، ناچنے والے ناچتے رہیں گی، شراب پئیں گے، اور شراب اور شباب پیغمبروں کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو، ان کا تو واسطہ ہی نہیں چیز، ان کا واسطہ خدا وحدہ لا شریک لہ سے، ان کا واسطہ سجدوں سے، دعاؤں سے، اور تلاوت سے، اور ذکر اللہ سے، ان کا واسطہ اللہ کی محبت سے، اللہ کی قدرت سے، اور اللہ کی بادشاہ سے۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو تمہارے ساتھ میں نہیں آؤں گا، لیکن البتہ میں تم کو وارننگ دیتا ہوں کہ جو تمہاری دیوی اور دیوتا ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کے تھام میں تم پرتھنا کرتے ہو، سجدہ ٹیکتے ہو، دیکھو میں خفیہ چال چلوں گا اور ان کا نقشہ بدل دوں گا۔ تنے تنہا ہے اللہ کو ماننے والے پورے ملک کے اندر، تنے تنہا اللہ کو ماننے والے، کہ میں ان کا نقشہ بدل دوں گا۔ وہ سمجھ نہیں پایا، سارے لوگ میلے میں چلے گئے اور اپنے اپنے دیو دیوتا کے سامنے جو کچھ نیاز اور نذرانہ اور جو کچھ پرساد ہوتا رکھ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے بت خانے کے اندر، کلہاڑی کو اپنے سیدھے کندھے پر رکھا اور بت خانے میں جا کر دیکھا کہ سارے بت کھڑے ہوئے، توڑنا شروع کر دیا، کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کے پیر توڑے، کسی کی آنکھ تو کسی کی ناک تو کسی کی کان تو کسی کا سر، مختلف قسم کے اعضاء توڑتے گئے، یہاں تک کہ جو بڑا خدا تھا اس کے گلے میں، اس کے گردن پر کلہاڑی کو رکھ کر چلے گئے۔ جب سارے لوگ رات بھر نشے میں مست اور شراب و شباب کی محفل اور صبح کے وقت میں آئے، اپنی دیو اور دیوتاؤں سے ملنے کے لیے دیکھا تو کسی کی ناک کٹی ہوئی، کسی کا سیدھا ہاتھ الٹا پیر کٹا ہوا، کسی کا الٹا پیر اور سیدھا ہاتھ کٹا ہوا۔ یہ کون کیا؟ تو ایک نے کہا مجھے ابراہیم پر شک ہے، ان کو بلائے جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور اکیلے تنے تنہا اللہ کو ماننے والے اور خدا کا کلمہ پڑھنے والے، پوری قوم مشرک اور پوری قوم دیوی و دیوتاؤں کے پجاری اور پوری قوم اللہ کی دشمن، اللہ کے نبی کی دشمن، جو تشریف لائے بت خانے کے اندر، کہ ابراہیم کون توڑا ہے؟ تو آپ نے کہا کبیرہم ھذا فاسألوہم، قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم کون توڑا؟ کہ بھائی جو تمہارا بڑا خدا ہے اس کے گلے میں کلہاڑی ہے، اس سے پوچھو کون توڑا ہے۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو اس سے کون توڑا ہے۔ تو سارے پنڈتوں نے کہا، سارے پجاریوں نے اور ان کے سارے معتقدین نے پوچھا اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں وہ دیو ہمارا پتھر کا بنا ہوا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک اچھا موقع تھا توحید کو پیش کرنے کا، کہا بھائی تم خود تسلیم کر رہے کہ بڑا دیو ہے، پتھر کا بنا ہے، بول نہیں سکتا ہے، بتاؤ جو بول نہیں سکتا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ توحید کا لفظ ان کے کانوں میں پڑا، سارے لوگوں کے ہوش ٹھکانے پر آ گئے، سب کے ہوش ٹھکانے پر آ گئے، سب کہنے لگے ابراہیم سچ کہہ رہے اور صحیح بول رہے ہیں، جو بول نہیں سکتا تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو دیوی دیوتا اپنے ہاتھ نہیں بچا سکے، اپنی ناک اور کان اور آنکھ نہیں بچا سکتے، وہ تمہاری زندگی کیسے بچا سکیں گے؟ تو اس وقت لکھا ہے سیرت نگاروں نے، پوری قوم کے بات سمجھ میں آ گئی، حق بات اور صحیح بات، سچ اور کھری اور کھری بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ اس وقت قوم پلٹنے والی تھی توحید کے طرف اور کلمے کے طرف اور اللہ کریم کے ذات عالی کی طرف، لیکن اس وقت پنڈتوں نے کہا دیکھو آپ تک ہماری دیوی اور دیوتا ہم کو بچاتے رہے، آج ان پہ حالات ہے تو ہم کو ان کو بچانا ہے۔ بس شیطان نے پلٹی مار دی، لوگوں کے ذہن پھر خراب ہو گئے۔ آج ہمارے دیوی دیوتا حالات کے اندر ہیں، ہم نے ان کو بچانا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک غصے کی لہر چلی، یہ غصے کی پلاننگ چلی اور پورے معاشرے کے اندر، پورے سماج کے اندر ان کے باپ آزر کو بھڑکایا گیا اور آزر نے یہاں تک کہہ دیا ابراہیم اگر تم اس دین توحید سے واپس ہمارے دین میں نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تمہارا سماجی بائیکاٹ کر دیں گے، تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، معاشرے کے اندر کوئی تم سے بات نہیں کرے گا، گھر میں اور سوسائٹی کے اندر کوئی تم سے تعلقات باقی نہیں رکھے گا۔ کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نوجوان ابھی جوانی کے دہلیز پر پہنچے ہوئے اور پورا قوم کا گھر دشمن بن گیا، سگا باپ دشمن بن گیا،
قتل پر باپ تیار ہو گیا، ماں نے منہ پھیر لیا، بہن بھائی بھی الگ تھلگ ہو گئے۔ ایسا اکیلا بندہ ابراہیم علیہ السلام کیا کریں گے؟ لیکن استقامت ان کے قدموں کے اندر تھی اور صبر ان کے دل کے اندر تھا، اور مستقبل ان کے دماغ کے اندر تھا کہ میرا مستقبل روشن ہے۔ نمرود نے اعلان کیا پوری قوم کے اندر کہ ابراہیم ہماری بات کو نہیں مانتا ہے، اب ایک کام کیا جائے، پوری قوم لکڑیاں جمع کرو اور پوری قوم کے سامنے ابراہیم کو ہم آگ میں ڈالیں گے اور پوری قوم جلتا ہوا دیکھیں۔ بہرحال لکڑیاں جمع کی گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 12 میل کی چیتا بنائیں گے، 12 میل کی چیتا، 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 18 کلومیٹر لمبی چیتا بنائے گی آپ کو چلانے کے لیے۔ اندازہ کرو کتنی بڑی چیتا سمجھتے ہو؟ شمشان گھاٹ، اتنی بڑی چیتا بنائے گی آپ کو جلانے کے لیے، بڑی بڑی لکڑیاں لائے گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگلوں کی لکڑیاں ختم ہوگی اور ایسی آگ بھڑکائے گی جو آگ آسمان سے باتیں کرتی تھی، ایسی آگ بھڑکائے گی کہ آس پاس کے کھیت جل کے راکھ بن گئے اور کوئی پرندہ اوپر سے اڑ نہیں سکتا، اڑتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ ایسی زبردست آگ جلائے گی۔ اللہ کے ایک عاشق ذات اور ایک اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے، اللہ کے محبت میں ڈوبنے والے توحید پرست ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ اندازہ کرو 12 میل لمبی چتا جلائے گی، لکڑیاں پہ لکڑیاں ڈالے گی۔ آؤ آج ہمارے خداؤں کو ہماری ضرورت ہے۔ جوش اور جذبے کے اندر لوگ عقل سے اندھے ہو چکے تھے اور آنکھ سے اندھے بن چکے تھے، کان سے بہرے ہو چکے تھے، دماغ سے اپاہج ہو چکے تھے، سوچ اور خیالات ان کے بدل چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایسی بڑی آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن بدن میں کہیں بھی جنبش نہیں آئی، ایک قدم پیچھے ہٹنے تیار نہیں، ایک بال کے برابر دین اسلام سے پیچھے ہٹنے تیار نہیں، چلے گئے آگ کے اندر۔ جیسے آگ میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں کہ حضرت اگر اجازت ہو تو ایک پر مارتا ہو پوری آگ بجھ جائیں گی، اجازت ہو ایک پر مارتا ہو پوری آگ بجھ جائیں گی۔ کہ جبرائیل مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تشریف لائے میکائیل علیہ السلام کا حضرت اگر حکم ہو تو کہیے ایک سور پھونکتا ہو پوری آگ بجھ جائیں گی، کہ مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تشریف لائے میکائیل علیہ السلام کہ حضرت سلام ہو آپ پر، آپ اجازت دیجیے ابھی آسمان سے پانی کو برساتا ہوں پوری آگ ایک دم بجھ جائیں گی۔ کہ میکائیل مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ تشریف لائے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کہ حضرت سلام ہو آپ پر اور آپ کی استقامت پر، آپ کے صبر پر، آپ کے اللہ سے محبت پر، اجازت دیجئے جتنے لوگ ظالمین ہیں اور مشرکین ہیں، جن لوگوں نے آپ کو اس چیتا میں ڈالا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں ان سب کے گلے دبا ڈالوں گا، ان سب کے گلے دبا کر ان کو موت کی نیند سلا دوں گا اور یہ آگ بجھ جائیں گے۔ آپ نے کہا ملک الموت اسرائیل مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں، پر مارتا ہوں آگ بجھ جائیں گے، ضرورت نہیں، پانی برساتا ہوں آگ بجھیں گے، ضرورت نہیں، سور پھونکتا ہوں آگ بجھیں گے، ضرورت نہیں، ان کے گلے دبا کر موت کی نیند سلا دیتا ہوں آگ بجھ جائیں گی، کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ کیا چاہتے؟ کہ مجھے بس اللہ کی ضرورت ہے، میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کروں گا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، مجھے مخلوقات کی ضرورت نہیں، مجھے خالق کی ضرورت ہے، میں خلیل ہوں، وہ جلیل ہے، وہ جلیل میری آنکھ کو ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے گلے گلزار اور ٹھنڈی بن جائے، ایسی ٹھنڈی بننا کہ سردی نہ ہو جائے اور ایسے گرم نہ بننا کہ تکلیف ہو جائے، گلے گلزار بن جائے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے جو ہے ایک خاتون کو پکڑا جس نے ایمان قبول کیا تھا، اور بادشاہ نے خاتون سے کہا ایمان سے ہٹ جا تجھے آزادی دوں گا، تو خاتون نے کہا تھا مر جاؤں گی ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ تاریخ میں لکھا ہے اس بادشاہ نے اس خاتون کے دودھ پیتے بچے کو پکڑا، آگ میں ڈال دیا، جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی، ماں کا دل تو عجیب و غریب ہوتا ہے، ماں تو ایسی ماں ہوتی ہے کہ بچہ جب گھر پہ آتا ہے
جب کنڈی بجاتا ہے تو کنڈی بجنے پر آواز پہ ماں سمجھتی کہ میرا فلاں بچہ آیا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بہرحال ماں کا دل پسیجنے لگا، بچہ آگ میں گیا، تنور میں جلنے لگا، تو بچے نے اندر سے آواز دی، اماں حضور آپ بھی آگ میں آ جائیے، یہ آگ نہیں، یہ گلے گلزار ہے۔ بچے نے کہا اماں آپ بھی اندر آ جائیے، خدا کے قسم یہ آگ نہیں تو گلے گلزار ہے۔ گلے گلزار کہتے ہیں جس میں اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن تک رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس خدا کی جس نے آگ کو 40 دن تک آگ میں محفوظ رکھا، جنت سے کھانے کا انتظام کیا، جنت سے پینے کا انتظام کیا، لباس بھی جنت سے انتظام فرمایا، لباس کا بھی انتظام جنت سے فرمایا۔ 40 روز کے بعد باہر نکلے، تشریف لائے تو پوری قوم سامنے تھی۔ قوم سمجھ رہی تھی کہ ابراہیم جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے، ان کا وجود ختم ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین جس کو بچانے پر آتے ہیں پھر اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور جسے مارنے پر آتے ہیں اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک ملک میں زلزلہ آیا، بلڈنگ زمین دوز ہو گئی، ایک خاتون 13 دن کے بعد باہر زندہ نکلی، بلڈنگ کے ملبے میں پھنسے ہوئی تھی، خاتون 13 دن کے بعد باہر نکلی، وہ بھی زندہ، اس کا بچہ بھی زندہ، بچہ دودھ پینے والا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تم ملبے کے اندر پھنسے ہوئے زندہ کیسے نکلے، اور تمہارا بچہ سلامت کیسے کا؟ دودھ ختم ہو گیا تھا تو میں نے اپنی انگلیاں کاٹ کر بچے کو خون پلائی ہوں۔ پھر اس خاتون نے کہا جس کو خدا بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ اللہ جب بچانے پر آتے تو 13 دن تک ملبے کے اندر زندہ رکھ سکتے ہیں، اور جب مارنے پر آتے تو پھر ایئر کنڈیشن کے اندر موت دے سکتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، 40 روز کے بعد باہر تشریف لائے تو اللہ کی عجیب شان کہ پوری قوم نے آپ کا سماجی بائیکاٹ کر دیا، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ پھر آپ کا نکاح ہوا اپنی چچا کی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آپ کے بھتیجے یا بھانجے لوط وہ بھی آپ پر ایمان لا چکے تھے، اللہ کو مان چکے تھے، اور آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ چکے تھے، اور پوری قوم آپ کے دشمن، ماں باپ دشمن بن چکے تھے، اور پوری سوسائٹی دشمن بن چکی تھی، اور باپ نے وعدہ دیا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ ورنہ قتل کر دوں گا۔ تو کیا کہا تھا؟ یا بتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت مت کرنا۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا، جو شیطان کی عبادت کرے گا وہ ناکام ہوگا، گمراہ ہوگا اور ذلت کے راستوں پر چلے گا۔ جو اللہ کو مانے گا، اللہ کی شریعت کو مانے گا اور اللہ کے توحید کو اپنے دلوں میں سجائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ کم عمری کے اندر آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، بھتیجے یا بھانجے لوط کے ساتھ میں۔ یہ چھوٹا موٹا قافلہ کس نے دیکھا تھا آگے چل کر یہ نبیوں کا باپ بننے والا ہے۔ قربانی، دین تو قربانی مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ قربانی دو اپنی جان اور مال کی اللہ کے راستوں کے اندر، قربانی دو۔ یہ مہینہ قربانی، اگلا مہینہ قربانی کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، ایسا عظیم الشان مہینہ کہ اللہ اس مہینے کے اندر ہم اہل ایمان سے قربانی مانگتے ہیں، اپنی مال کی، اپنے جذبات کی۔ قربانی نام ہے جذبات، اللہ کے محبت مر مٹنے کے نام۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تم کو عزیز ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آنے والے ایام کے اندر انشاءاللہ الرحمن قربانی کے ایام آئیں گے اور قربانی کے دن آئیں گے۔ ماہ ذی الحج کے اندر قربانی کے دن شروع ہوں گے اور 10 تاریخ کو انشاءاللہ بقرعید ہوں گی۔ ایسے موقع پر بہت سارے لوگ اور اہل ایمان جانور خریدتے ہیں الحمدللہ، اور خریدنا بھی چاہیے۔ وہ لوگ جو فطرہ ادا کرتے ہیں، رمضان شریف کا واجب فطرہ ادا کرتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جو لوگ فطرہ دیتے ہیں ان پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو اس پہ قربانی واجب ہے، تو قربانی ادا کرے۔ اور کیسا جانور ہو، فریش ہو، تندرست ہو، بہترین اور تازہ تگڑا جانور، لولا لنگڑا جانور اللہ کے نام پر دینا مناسب نہیں ہے۔ فریش جانور خریدو، اور وہ جانور خریدو جس کے اندر آپ کو پریشانی بھی نہ ہو۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے محبت کے اندر اور دین اسلام کے محبت کے اندر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، وطن سے بے وطن ہو کے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، اور ایسے وقت میں گھر کو چھوڑا کہ آپ کے پاس نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی درہم اور دینار، کچھ بھی نہیں ہے، بس چل رہے اللہ کے نام پر، کدھر جانا اور کہاں جانا ہے۔ کیا کسی نے دیکھا تھا یہ وہی شخص ہیں جو اللہ کے نام پر گھر چھوڑ کے نکلا، کدھر جانا کہاں جانا ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ یہی شخص کعبۃ اللہ کو بنائے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہی شخص کعبۃ اللہ کو بنائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہی شخص کے نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا فرمائے گا۔ قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے، ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، گھر سے نکل گئے، چلتے رہے اللہ کے حکم پر ملک شام کے اندر بسیں، اور پھر ملک شام کے اندر اپنی زندگی گزارنا شروع کی۔ جہاں بھی گئے ابراہیم علیہ السلام قربانی آپ کے ساتھ میں رہی، امتحانات آپ کے ساتھ میں رہے، اور اللہ کے نام پر ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، جوانی، بڑھاپا دیکھو، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتے رہے، ایسے کامیاب ہوئے کہ اللہ کریم نے انہی کے بارے میں کہا، ابراہیم تو ہمارے دوست ہیں، ابراہیم تو خلیل اللہ ہے، وہ ہمارا دوست ہیں، موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، وہ ہم سے بات کرنے والا ہے۔ دین مانگتا ہے قربانی، تو قربانی کے ایام انشاءاللہ الرحمن عن قریب آئیں گے، تو ہم جو ہیں قربانی کے جانور بہترین خریدے، اچھے خریدے، اور اس کے اندر کوئی نام و نمود نہ ہو اور کوئی شہرت نہ ہو، صرف دل میں قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیائیں، اور میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے واسطے ہے، خدا کے واسطے۔ اپنا جانور قربانی کا اس کو واٹس ایپ پہ مت ڈالو، میسج کو وائرل مت کرو، اور جو کچھ میں آج واٹس ایپ چیک کر رہا تھا، کچھ فوٹوز دیکھا جس میں کچھ ایسے جانور کے فوٹو ہے، یہ مناسب نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ جو جانور آپ لے رہے ہیں وہ اللہ کے واسطے لے رہے، کیوں آپ اس کو شیئر کرتے ہو اور کیوں اس کو وائرل کرتے ہو، گلی محلوں میں کیوں گھماتے ہو؟ بہرحال جو بھی چیز کرنا ہو اللہ کریم کے واسطے کرو، انشاءاللہ دنیا کے اندر ہی آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہوگا، مرد ہو یا خاتون ہو، بشرطے کہ بالغ ہو، ان پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی ادا کریں، دور نہ بھاگے، جانور لیں، حصے لیں، جو بھی جیسا بن سکے کریں، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ثواب دیں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے قربانی کا جانور، اس کے ہر بال کے بدلے اللہ آپ کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ بکرا ہے، اب اس کے بال گن سکتے ہیں؟ آج تک پوری دنیا کا کوئی مائک کا لال پیدا نہیں ہوا جو بکرے کے بال گن کے دکھا سکے۔ کتنی اللہ آپ کو نیکیاں دے گا، مختلف جانور۔ اب بات سمجھ لیجیے آگے، کتنے بال ہوں گے ان کے باڈی اور جسم کے اوپر، اللہ کو کتنے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مبارک آنے والے ایام کے اندر اپنے طاقت کے مطابق اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قربانی کے جانور ہو یا حصے ہو، اللہ پاک لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھو، اگر کوئی ایسا جانور جس میں عیب پائے جاتا ہو اور جو آپ کے دل کو مناسب نہیں لگ رہا، تو کوئی بھی مفتی سے فون کے ذریعے سوال کر لیا کرو فلاں، لیکن سوال بھی ایسا ہو جس میں اشارے کے اندر بات ہو کہ بھئی فلاں جانور ہے، اس میں یہ عیب پائے جا رہا ہے، جانور کا نام نہ لیں، بس یہ کہہ دیں کہ فلاں جانور ہے، اس میں فلاں عیب، کہ لینا کہ نہیں لینا۔ لے کر آتے ہیں، پھر آ کر چلو دیکھنے چلو کیسے، ارے بھائی لینے سے پہلے فون لگا دینا، تاکہ شریعت کی شرعی اعتبار سے آپ کو بتا دیا جائے کہ جانور درست کیسا ہوتا ہے۔ اور خدا کے لیے کسی مفتی کو فون لگائیں گے تو اس جانور کا نام مت بولنا اس کے اندر،
خالی بولنا ہم فلاں جانور دیکھنے آئے ہیں، بس لینا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ آج کل ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بہرحال عقل کا تقاضا یہی کہ حکمت کے ساتھ ہر کام کرنے کے اندر ہم سب کے لیے خیر اور عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔